اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ القسم الثانی دین العبد خصہ بناء علی الغالب من تولیہ ذالک دون العمى۔ جی، بات ہماری جو ہے وہ کتاب الدین میں چل رہی تھی، اور جب ہم نے کتاب الدین کی ابتدا کی تھی تو وہاں پر ہیڈنگ ہی مصنف نے لگائی تھی کتاب الدین وہو قسمان، ہے نا؟ اگر آپ دیکھیں تو کہا تھا کہ کتاب الدین وہو قسمان، دو قسم ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ اب تک ہم پڑھ رہے تھے وہ دین حر کے لیے ہے کہ جب کوئی آزاد انسان جو ہے مطلب قرض لیتا ہے تو اس کے کیا احکامات تھے، حجر کے حوالے سے، اس کے مفلس بننے کے حوالے سے، استثناءات کے حوالے سے اب تک ذکر کر دیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلام جو ہے وہ قرض لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ غلام خود وہ ملکیت ہوتا ہے اپنے مولا کی، تو اس لیے کہتے ہیں غلام کا جو تصرف بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کے مولا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی غلام قرض لیتا ہے تو پھر اس کے کیا احکامات ہیں یہ ہمیں پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک اوپر میں مناقشہ کیا مصنف نے اور اس کا دفاع بھی کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو ہیڈنگ میں مصنف نے کہا دین العبد، یعنی عبد کا ہے کہ غلام کا قرض لینا۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے اشکال کیا کہ مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا دین العبد، اسے ہو سکتا ہے کہ قرض لینے والی کنیز ہو۔ تو اگر آپ عبد کہہ رہے ہیں کہ عبد کا غلام کا قرض لینا تو مطلب ہے کہ کنیز کے اس کی بات آپ نہیں کر رہے ہیں قرض کی، جبکہ کنیز بھی اگر قرض لے تو وہی احکامات جاری ہوں گے جو عبد کے اوپر جاری ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا مصنف نے کیوں کیا؟ مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا دین العبد، ٹھیک، بلکہ ان کو دین المملوک کہہ دینا چاہیے تھا۔ دین المملوک کہتے تھے تو اما کو بھی یعنی کنیز کو بھی شامل اور غلام کو بھی شامل ہو جاتا ہے، بات ہے انشاءاللہ۔ مصنف شارح نے اس کا دفاع کیا، کہا کہ نہیں، یہ مصنف کی عبارت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مصنف نے دین العبد کہا یہ اغلب موارد کو دیکھتے ہوئے، اسے کہ عام طور سے جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ غلام ہی ہوتا ہے۔ اسے کہ آپ دیکھا ہوگا کبھی مطلب کسی فیملی میں جو، ٹھیک ہے، اگر قرض کی ضرورت ہو تو انسان خود مرد ہی آگے بڑھ کر قرض لیتا ہے۔ عورتوں میں یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں کہ وہ کیا ہے، اور خاص طور سے کنیزوں میں یہ تو بہت کم ہو رہی ہے۔ تو مصنف کی جو عبارت ہے یہ بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے۔ ہاں، اگرچہ جیسا کہ بعض لوگوں نے دین المملوک کہہ لیتے تو پھر یہ اشکال بھی ان پر وارد نہ ہوتا۔ ختم ہو گئی بات؟ جی۔ اب سنیے، کہہ رہے کہ اگر کوئی غلام قرض لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ اگر کوئی غلام قرض لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو چیز وہ قرض کے طور پہ لے رہا ہے اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ جی، ہاں، تو اس نے قرض پہ 1 لاکھ لیے، لے جا کے اس سے موبائل خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ قرض لیے، اسے جا کے مساحت اور اپنے لیے کوئی چیز خرید رہا ہے، کہہ رہے نہیں، وہ تصرف وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام جو ہے قرض نہیں لے گا، سمجھ رہے ہیں، یعنی قرض لینے میں ہی تصرف نہیں کرے گا، یعنی خود قرض نہیں لے سکتا غلام بنا مولا کی اجازت کے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، 2 باتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ غلام کا قرض لینا یا نہ لینا، یہ ایک بحث ہے۔ دوسری بحث یہ ہے کہ اگر قرض لے لیا ہے تو اس قرض میں تصرف کرنا، غلام اس میں سے کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، قرض لے سکتا ہے نہیں لے سکتا بنا اجازت کے، تو کہہ رہے نہیں، بنا اجازت مولا کے غلام قرض نہیں لے سکتا۔ یہاں پر یہ عبارت ہے، واضح انشاءاللہ۔ گرچہ قرض لینے کے بعد جو تصرف کا حکم ہے اس میں بھی یہی حکم ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ غلام جو چیز غلام کی اصل میں، چونکہ ان تمام باتوں کا اصل جو مسئلہ جو منشا ہے وہ کیا ہے، وہ منشا یہ ہے، ہاں، کہ غلام کبھی مالک نہیں بن سکتا۔ غلام کی جو ملکیت ہوتی ہے وہ متزلزل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی مالک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جو منشا ہے نا اصل، اسی سے یہ ساری بحث نکل رہی ہے۔ اب جب وہ مالک ہی نہیں بن سکتا تو پھر وہ قرض لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کہہ رہے ہیں کہ قرض نہیں لے سکتا۔ قرض لے لیا تو اس میں تصرف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتا۔ مگر مصنف نے یہ جو کہا ہے لا یجوز لہ التصرف فیہ، اس عبارت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس عبارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرض لینے کے بعد اس میں تصرف نہیں کر سکتا، نہیں، اس میں اصل میں یہ ہے کہ قرض ہی وہ غلام نہیں لے سکتا، بغیر مالک کی اجازت نہیں لے سکتا۔ تو اس عبارت میں یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو بجائے اس کے کیوں کریں، پڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ میں شرح کرتے رہیں گے، زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں، ہاں، القسم الثانی، چونکہ زیادہ پڑھنا ہے آج، القسم الثانی دین العبد، دوسرا مورد
عبد کا قرض لینا. خصہ بناء الغالب، مصنف نے خصہ میں ہوا کی ضمیر ہے جو پلٹے گی مصنف کی طرف، اور یہ جو ہا کی ضمیر آپ کو دکھ رہی ہے ضمیر متصل، یہ پلٹے گی عبد کی طرف. سمجھ رہے ہیں؟ تو خص المصنف العبد، دین کو عبد سے مصنف نے کیا کیا ہے؟ مقید کر دیا ہے، دین العبد کہا ہے. کیوں؟ بناء الغالب، غالب کو دیکھتے ہوئے کہ عام طور سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد ہی، عبد ہی، غلام ہی جو ہے کیا ہے وہ قرض لیتا ہے. من تولی ہے ذالکا، چونکہ عام طور سے غلام ہی ان چیزوں کی ولایت کرتا ہے اور وہ قرض لیتا ہے. ذالکا کا اشارہ ہوگا دین کی طرف، تولی میں ہا کی زن پلٹے گی عبد کی طرف. بناء علی الغالب من تولی ہے، من تول عبد دین، ذالکا نہیں دین، کہ دین کو عام طور سے غلام ہی لیتا ہے. دون الاما، کنیز جو ہے غلام قرض عام طور سے نہیں لیتی ہے، اغلب یہ ہے، لیتی وہ بھی مگر کم یہ ہے. ولو ابدل، جیسے کہ کہتے ہیں دیکھیں نا، اور یہ کہ نیا نہیں ہے. بس دیکھیں آپ، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر دونوں کی پڑھتے ہیں، کہتے کیا ہے اس کو؟ ظہرین، ٹھیک ہے، مغربین، جبکہ آپ مغرب اور عشاء دونوں کو بولتے ہیں، تو یہ عام طور سے ہوتا ہے. ولو ابدلہ بالمملوک کما عبر غیرہ اما، کہہ رہے کہ اگر مصنف جو ہے وہ بنا اس کے کہ دین العبد کہ دین المملوک کہہ دیتے، عبارت میں یہ کہتے، ہاں تو پھر کیا ہوتا؟ کما عبر غیرہ، جیسا کہ غیر مصنف نے ایسا کیا ہے، باقی علماء نے دین العبد نہیں کہا، دین المملوک کہا ہے، تو لا اما، تو کیا ہوتا؟ یہ حکم جو عام ہو جاتا، عبد کو بھی شامل رہتا، مملوک اور کنیز اما کو بھی شامل ہوتا، پھر یہ اشکال ہی بعض انشاءاللہ ختم ہو جائے. اب آئیے، اب یہ کہیں لا یجوز للعبد التصرف فیہ، فیہ کی ضمیر پلٹائیں گے اے فی الدین، خود مصنف نے دیکھیے شارح نے پلٹا دیا کہ تصرف کرنا عبد کے لیے جائز نہیں ہے دین میں. کیا مطلب؟ دیکھیے گا یہاں پر اس کا مطلب یہ مت کہ دیکھیے یہ بہت ذکی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرض لینے کے بعد اس میں تصرف نہیں کر سکتا، نہیں، خود تصرف اب دین میں تصرف نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خود ہی چاہے کسی سے قرض لینا تو یہ نہیں لے سکتا. تصرف کی تدور کی بات نہیں، ہاں تصرف میں بھی ہے یہ چیز، تصرف میں بھی اس اجازت کی ضرورت ہے، مگر کہنا یہاں پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دین لینے میں بھی، قرض لینے میں بھی اذن مولا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لا یجوز للعبد، ٹھیک ہے، التصرف فیہ، فی کی پڑھنا ہے کس طرف؟ فی الدین، اے فی الدین. دیکھیں خود ضمیر مصنف پلٹا دی، کیا مطلب خود بتا دیں گے. باب آیت تفسیریہ بے این یستدینا، اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بے این یہ یستدینا کیا ہے؟ باب استفعال سے ہے. باب استفعال کا معنی ہوتا ہے طلب، یعنی طلب دین، طلب قرض. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ غلام، ٹھیک ہے، غلام قرض نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، بنا اذن مولا کے. واضح انشاءاللہ جی. ہاں، نہ یہ کہ کوئی اس عبارت سے یہ سمجھے، چونکہ یہ عبارت تھوڑا سا مصنف نے اس طریقے سے لکھی ہے نا کہ اس سے صاف ہی، چونکہ تصرف کی بات کر دی تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں قرض لے لے اور اس لینے کے بعد اس میں تصرف کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. تو مصنف کہہ رہے کہ اشارے کہہ رہے کہ نہیں، اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے. گرچہ تصرف میں بھی اجازت مولا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خود لینے میں بھی مولا کی اجازت کی ضرورت ہے. اور مصنف یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں لا فی مستدان ہو، نہ یہ کہ کوئی یہ معنی کرے کہ نہیں جو چیز لے لی ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا. گرچہ وَإِن كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ، وَإِن كَانَ حُكْمُ ہا کے ذمہ پلٹائیں گے حکم مستدانہ ہو، گرچہ جس چیز کو قرض کے طور پر اس نے لیا ہے اس کا حکم بھی یہی ہے، کذالک، کیا کہ اس میں بھی اجازت مولا کی ضرورت ہے. مگر مصنف یہاں پر یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی تو کہیے نہیں آئی، آ گئی ہے. دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ غلام قرض لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، یہ ایک بحث ہے مولا کی اجازت کے بغیر. اور ایک بحث یہ ہے کہ جو چیز قرض پہ لے لیا اس نے 1,00,000، ٹھیک ہے، اب یعنی اس میں تصرف کر سکتا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی چیز خرید سکتا ہے کہ نہیں خرید سکتا. دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے. دونوں کا حکم کیا ہے؟ ایک ہے. یعنی قرض لینے کے لیے بھی مولا کی اجازت کی ضرورت ہے، اور لے لیا ہے تو اس میں خرچ جو کر رہا ہے اس کو، اس میں بھی مولا کی اجازت کی ضرورت ہے. دونوں کا حکم ایک ہے. مگر مصنف لا یجوز لہ التصرف فیہ، اس عبارت میں کون سے والے کو حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے والے کو، کہ قرض ہی نہیں لے سکتا بنا اذن مولا کو. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے والے کو سمجھا رہے ہیں، گرچہ حکم دونوں کا ایک ہے. بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ جی. ہاں، وَإِن كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ وَإِن كَانَ حُكْمُ مَسْتَدَانَهُ، وہ حق سے مستدانہ كَذَلِكَ، یعنی یہی حکم ہے. کیا؟ ہاں، کذالک کا مطلب کیا ہے کہ اجازت مولا کی ضرورت ہے. ہاں جی، لدخولہ
کیوں؟ لے دخول ہا کے زن پلٹائیں گے مستد، آج کی ضمائر بڑے مسئلہ ہے، تو ضمائر وغیرہ کو آج اچھے سے لکھ لیجیے گا. لے دخول ہی ہا کے زن پلٹائیں گے مستعدہ نہ ہو، اس لیے کہ جس چیز کو اس نے قرض کے طور پر لیا ہے وہ داخل ہے کس میں؟ فی قولہ، مصنف کی اس قول میں، ولا فی ما بیدہ. ٹھیک ہے، کس میں؟ یہ جو عبارت مصنف کی ہے کہ عبد غلام بنا اذن مولا کے قرض بھی نہیں لے سکتا اور نہ ہی جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں اس میں تصرف کر سکتا ہے. تو جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، یعنی قرض لینے کے بعد جو 1 لاکھ اس کے پاس ہے، وہ کس میں داخل ہے؟ لا فیما بیدہ، وہ اس والی عبارت میں داخل ہے. تو سنیے، تو 2 باتیں ہیں نا، کہ قرض لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. تو یہ والا حکم پہلے والی عبارت میں ہے، لا یجوز له تصرف ہے، اور قرض لینے کے بعد اس میں تصرف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ اس میں ہے ولا فیما بیدہ. واضح انشاءاللہ؟ ہاں، ولا فیما بید العبد. ٹھیک ہے، جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو کہہ رہے اس میں بھی اجازت مولا کی ضرورت ہے. لیکن یہ والا حکم اس میں عبارت میں ہے، اس میں شرع میں ولا فیما ید بیدہ من الاموال، جو کہ اس کے ہاتھ میں اموال ہیں اس میں بھی تصرف کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. تو ہم نے کہا کہ نہیں کر سکتا مگر الا باذن السید، مگر یہ کہ اس کا جو مولا ہے، اس کا جو مالک ہے، وہ کیا کرے؟ اجازت دے دے. ٹھیک ہے، سواء، سنیے، سواء قلنا بملکہ ام احلناہ. سنیے گا، چاہے ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ غلام مالک بن سکتا ہے، یا اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نہیں محال ہے کہ غلام مالک بنے، دونوں صورتوں میں حکم کیا ہے؟ ایک ہے، حکم کیا ہے؟ کہ ہاں اجازت کی ضرورت ہے قرض لینے میں بھی اور لینے کے بعد اس میں تصرف کرنے میں بھی. چاہے آپ اس بات کے قائل ہو، اس لیے کہ علماء میں اختلاف ہے. بعض علماء، اکثر مشہور یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ نہیں بن سکتا غلام. ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مالک بن جائے گا لیکن اس کے ملک متزلزل ہے، مولا جب چاہے اس کو باطل کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز تمہاری نہیں ہے. واضح انشاءاللہ؟ تو اس میں اختلاف ہے. تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں، چاہے آپ ملکیت کے قائل ہوں یا ملکیت کے قائل نہ ہوں، قرض لینے میں اور اس میں تصرف کرنے میں بہرحال اذن مولا کی ضرورت ہے. بات یہاں تک ختم ہو گئی. اب سنیے، ہم نے کیا کہا تھا کہ بنا اجازت کے قرض نہیں لے سکتا. اب سنیے، مولا نے اجازت دے دی کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قرض لے سکتے ہو. فلو استدانہ، میں نے کیا کہا تھا؟ باب استفعال سے ہے، اور یہ طلب. اگر اس نے طلب کر لیا قرض کو، قرض لے لیا کسی سے، مگر کیسے؟ بے اذن سید، بے اذن المولا، مولا کی اجازت کے ساتھ. ٹھیک ہے، او اجازت ہو سید، ہاں، او اجازت ہو، یا پھر یہ کہ مولا نے اجازت دے دی. دیکھیں، اذن اور اجازت میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ دونوں کا ایک معنی کریں تو پھر ضرورت نہیں تھی ان کو بولنے کی. لیکن فرق یہ ہے کہ اذن جو ہے وہ ہمیشہ فعل سے پہلے ہوتا ہے، اور اجازت جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اگر مقاصد میں جو بیع فضولی ہے، بیع فضولی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی بائک اٹھائیں یا آپ کا موبائل اٹھا کر بیچ دیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ سے آ کر اجازت طلب کریں. اگر آپ راضی ہو جائیں گے تو وہ جو ہم نے بیچا وہ پیسہ آپ کو دے دیں گے، بیع صحیح ہو جائے گی میری. اور اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو پھر جو کیا ہے وہ بیع باطل ہے، لا کے آپ کو ہم بائک دے دیں گے یا موبائل دے دیں گے. تو اس کو تو بعد میں جو چیز طلب کی جائے اس کو اجازت کہتے ہیں، اور پہلے یہ کہ ہم آپ سے اجازت لیں گے. اب یہ بتائیے، ہم آپ کی بائک بیچ دیں یا نہیں بجائے، تو اس وقت جو آپ دیں گے ہم کو اذن دیں گے، لیکن معاملے کے بعد جو دیا جائے اس کو اجازت کہتے ہیں. تو یہ دونوں کو شامل ہے کہ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ مولا نے پہلے اذن دے دی کہ تم جاؤ اور قرض لے لو، تو یہ اذن ہے. اس نے قرض لے لیا اور بعد میں مولا راضی ہو، اس نے آ کے کہا مولا خبر دی کہ میں نے قرض لیا ہے فلاں سے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے بس انشاءاللہ. فعلی المولا وان اعتقہ، سنیے گا، بہت اچھی بات ہے. کہہ رہے کہ اگر مولا کی اجازت سے عبد نے، غلام نے قرض لیا ہے تو یہ قرض کون ادا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں یہ مولا کے گلے پہ ہوگا. ٹھیک ہے، کون عرض کرے؟ گویا کہ وہ غلام قرض نہیں لے رہا ہے بلکہ مولا قرض لے رہا ہے. تو اب قرض کی ادائیگی بھی کس کی ذمہ ہوگی؟ مولا کی. وَإِنْ أَعْتَقَهُ، گرچہ قرض لینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ غلام کو آزاد کر دیا. بات واضح انشاءاللہ. آپ نے سنی مثال کیا ہے اس کی؟ مثال کے طور پر غلام نے 1 جنوری کو قرض لیا، ٹھیک ہے، 2 جنوری کو 3 جنوری کو اس کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے. اب آیا 5 جنوری کو جس سے قرض لیا تھا وہ مانگنے کے لیے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے تو اس کو آزاد کر دیا ہے، اب میں کیوں دوں؟ کہا نہیں، گرچہ وہ آزاد ہی کیوں نہ کر دے، مگر چونکہ اس کی اجازت، اس کی اذن سے اس نے قرض لیا تھا، لہٰذا ادا کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. بات واضح انشاءاللہ. البتہ اختلافی باتیں بہت مسئلہ ہے اس میں. تو ابھی عبارت یہاں تک یہ ہے کیا
فعل المولا، اگر اذن مولا سے غلام قرض لیتا ہے تو فعل المولا، ہاں تو وہ مولا کے گردن پہ ہے، مولا کے اوپر ہے کہ اس قرض کی ادائیگی کرے. وَإِنْ اعْتَقَهُ، گرچہ مولا نے اس غلام کو آزاد ہی کیوں نہ کر دیا. ان اعتقہ میں دیکھیے فعل ہے، اعتقہ میں ہوا کی زمین پلٹے گی مولا کی طرف، اور ہا کی زمین جو یہاں پہ موجود ہے زمین متصل وہ عبد کی طرف. وَإِنْ اعْتَقَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ، گرچہ مولا نے عبد کو آزاد ہی کیوں نہ کر دیا ہو، پھر بھی وہ پیسہ کون دے گا؟ مولا ہی دے گا. مولا دے، یعنی مولا گردن پہ رہے. ہاں ٹھیک ہے، مولا ہی ادا کرے گا اس کو. ختم ہو گئی بات. جی. اب آئیے تھوڑا سا محل اختلاف. وقیل یتبع به مع العتق، اختلاف یہاں سے تھوڑا اختلاف کہہ رہے. وقیل ایک قول دیکھیے، اس سے پہلے مشہور قول جو مصنف نے اختیار کیا وہ کیا کہ اگر مولا کی اجازت سے قرض لیا ہے تو قرض گویا مولا لے رہا ہے گویا کہ، اور مولا ہی ادا کرے گا. اس کے برخلاف ایک قول ہے، ٹھیک ہے، وہ کس کا ہے؟ شیخ طوسی نے اپنی کتاب نہایہ میں یہ بیان کیا کہ نہیں، یتبع بہی مالک، بہی میں ہا کس میں پلٹائیں گے؟ دین کی طرف، ٹھیک ہے، اور یتبع میں ہوا کس میں پلٹے گی؟ عبد کی طرف، ٹھیک ہے، کہ یہ جو عبد ہے ہاں بالدین مالک، اگر وہ غلام کو آزاد کر دے رہا ہے مولا تو جو قرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبد کے تابع ہو جائے گا. یہ کہا ہاں یہ ایک روایت، یعنی ایک قول یہ ہے کہ نہیں، اب اگر وہ آزاد کر دیا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر اب وہ عبد ہی کیا کرے گا؟ ادا کرے گا، مولا ادا. عتق یعنی آزاد، آزاد کر دے. ہاں مالک، اگر مولا نے اس کو قرض دینے کے بعد آزاد کر دیا ہے تو بھائی قرض بھی جو ہے کیا ہے؟ تابع ہو جائے گا کس کے؟ یتبع العبد. یتبع میں ہوا اس پڑھیں گے مجہول، یتبع میں ہوا کس میں پلٹے گی؟ نائب فاعل اس کا کون ہے؟ عبد. یتبع العبد بالدین، ہاں بالدین، کہ دین تابع ہو جائے گا کس کے؟ غلام کے. ہاں ہاں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر آزاد کر دیا ہے تو اب قرض کی ادائیگی کون کرے گا؟ غلام کرے گا. جی یہ شیخ طوسی کیوں؟ استنادا الی روایت، ٹھیک ہے، ایک روایت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے، کہا کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ روایت میں ہے کہ اگر آزاد کر دے مولا تو پھر ادائیگی جو ہے وہ عبد کی ذمہ داری، مولا کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک، ظاہر سی اور ایسا کیوں ہے؟ وہ کہہ رہے اس لیے کہ دیکھیں اگر وہ مولا کی ملکیت ہوتا غلام تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ مولا کی ملکیت میں، چنانچہ اس نے قرض لیا ہے تو گویا کہ مولا نے قرض لیا ہے اور اس نے جو تصرف کیا ہے وہ مولا نے تصرف کیا ہے. لیکن اگر وہ قرض لے کر ہٹ گیا اور تصرف کیا اپنے آپ کے اوپر تو پھر وہ مولا کیوں ادا کرے گا؟ بات واضح انشاءاللہ. تو یہ ایک روایت ہے اور اس روایت میں صاف طور پر یہ چیز موجود ہے. لیکن وہ روایت کیا ہے؟ لا تنہض حجۃ فیما خالف القواعد الشرعیہ، مگر ایک روایت ہے، مگر یہ روایت جو ہے وہ جو قواعد شرعیہ ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یعنی قواعد شرعیہ کیا ہے؟ قواعد شرعیہ یہ ہے کہ غلام جو چیز مالک بنتا ہے، چونکہ غلام مالک نہیں بن سکتا لہٰذا غلام کی جو چیز ملکیت ہوتی ہے وہ سب کی سب مولا کی ہوتی ہے. تو یہ قاعدہ شرعیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس قاعدہ شرعیہ میں گویا کہ اور روایت میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس روایت کو ہم کیا کریں گے؟ حمل کریں گے کسی اور چیز کے اوپر اور اس روایت کو اخذ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، لا تنہضو جو برابری نہیں کر سکتی، قیام نہیں کر سکتی، وہ کیا کہتے ہیں مطلب وہ یعنی مطلب کہتے ہیں کہ اس کو برابری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یعنی ٹکراؤ ہو گیا دونوں میں. تو یہ روایت تھوڑا سا مطلب اس کو پڑ جا رہی ہے، کمزور پڑ جا رہی ہے بجائے کہ اس کے قواعد شرعیہ کے، کیونکہ قواعد شرعیہ بھی جو کیا ہے روایتوں ہی کی ضمن سے لیا گیا ہے. لا تنہض حجۃ فیما خالف القواعد الشرعیہ. ٹھیک ہے، کہ یہ روایت جو ہے کیا ہے قیام نہیں کر پا رہی ہے، ٹکراؤ نہیں کر پا رہی ہے کس سے؟ اس سے کہ جہاں پر قواعد شرعیہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اور یہاں پر قواعد شرعیہ کی مخالفت ہو رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام ادا کرے گا تو خلاف قاعدہ شرعیہ. قاعدہ شرعیہ یہ کہ غلام جو کچھ مالک بنتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے، تو مولا ادا کرے گا، غلام نہیں کرے گا. ہاں سنیے قاعدہ شرعیہ کیا ہے؟ فإن العبد بمنزلۃ الوکیل. قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ عبد جو ہوتا ہے وہ بمنزلہ وکیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے وکیل کے جتنے تصرفات ہوتے ہیں وہ موکل کے ہوتے ہیں گویا کہ، اسی طریقے سے عبد کے جتنے تصرفات ہیں وہ مولا کے ہوتے ہیں. کیشیئر جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فإن العبد بمنزلۃ الوکیل. دیکھیے بمنزلہ کہہ رہے ہیں، خود وکیل نہیں ہے وہ، اس لیے کہ وکیل ہونے کے لیے کوئی مطلب یہاں پر صیغہ تو جاری نہیں کیا ہے، اس نے قبول نہیں کیا ہے، مگر یہ ہے کہ بمنزلہ کہہ سکتے ہیں. جی وکیل کی طرح ہے. وانفاقہ علی نفسہ. سنیے، وانفاق العبد علی نفسہ، نفس العبد کہہ رہے کہ اور اگر
ہاں اب یہاں پہ یہ گویا کہ اشکال مقدر کا جواب سنیے گا جی یہاں پہ. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں. قاعدہ شریعہ یہ ہے کہ عبد کا جو تصرف ہوتا ہے وکیل کی طرح ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک گویا کہ یہاں سے اشکال مقدر و انفاق ہو اشکال کیا جا رہا ہے کہ حضور ٹھیک ہے مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ عبد نے قرض لے کر اپنے آپ پر خرچ کیا ہے. قرض لے کر اس نے اپنے لیے موبائل خریدا ہے, قرض لے کر اس نے تصرف کیا ہے, اور یہ سب تصرف خود اپنے آپ کیا اس نے. ٹھیک ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سنیے کہ یا اس کا خرید و فروخت کرنا. سنیے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر غلام نے جو تصرف کیا ہے اس کا آپ کیا جواب دیں گے. تو جواب دے رہے ہیں کہ غلام کا کسی چیز کا لے کر خرچ کرنا, تصرف کرنا, ٹھیک ہے, اور اس سے مثلا مثال طور پر تجارت لینا, یہ سب کیا ہے دراصل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مولا کے مال کے اوپر خرچ کیا ہے. کیسے؟ میں آپ کو مثال دوں. مثال کے طور پر غلام نے کیا کیا, سنیے گا, غلام نے کیا کیا کہ چارہ خریدا, اور چارہ خرید کے جو ہے مولا کے جو بھینس وغیرہ تھی جانور ان کو کھلا دیا, تو یہ مولا کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ کرے تو کون قرض ادا کرے گا؟ مولا کرے گا, چونکہ اس کی ملکیت ملا دی. تو ہم کیوں سے سنیے گا, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر اس جانور میں یا اس کے یا مثال طور پر پیٹرول وغیرہ خریدا, مولا کی گاڑی میں ڈال دیا. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے تو چونکہ یہ گاڑی مولا کی ملکیت ہے, لہٰذا اس نے پھر خرچ کہاں پہ کیا؟ مولا کے اوپر خرچ کیا گویا کہ. تو غلام کس کی ملکیت ہے؟ خود مولا کی. مولا کی. اگر وہ اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے تو گویا وہی ہے, یعنی اس گاڑی میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کیا ہے ملکیت دراصل مولا کی ہے. تو اگر گاڑی میں ڈال کے پیٹرول ڈال رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ مولا کا. اگر اپنے اوپر کچھ خرید کے کھا رہا ہے تو گویا کیا ہے کہ مولا ہی کی چیز کے اوپر کیا ہے خرچ کر رہا ہے, موبائل استعمال کر رہا ہے, تو گویا مولا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بھائی وہ تو قرض لے کر وہ اپنے آپ پر خرید رہا, اپنے لیے موبائل خریدا اس نے, تو کہہ رہے ہیں یہ ویسے ہی جیسے پیٹرول خرید کے مولا کی گاڑی میں ڈال دیا, چونکہ یہ سب کے سب کیا ہیں ملکیت دراصل مولا کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اگر یہ اشکال کریں گے تو جواب اس کا یہ سنیں. اس لیے عبارت یہ دقیق ہے. وہ یہاں پر آپ تھوڑا سا ایرو لگا کر یہاں پر اشکال مقدر لکھیے کہ یہاں پر اشکال مقدر ہے. اشکال مقدر وہ یہی ہے کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قرض لے گا مولا عبد اور مولا ادا کرے گا, جبکہ اس نے قرض لے کر اپنے اوپر خرچ کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں قرض لے کر ٹھیک ہے گرچہ اپنے اوپر خرچ کیا, مگر مولا بھی تو ملکیت کس کی ہے؟ عفواً غلام بھی تو ملکیت مولا ہی کی ہے, لہذا مولا ادا کرے گا. وَإِنفَاقُهُ وَإِنفَاقُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِ الْعَبْدِ, اس نے کیا کیا اپنے اوپر خرچ کیا, موبائل اپنے لیے خریدا اس نے. وَتِجَارَتُهُ, اور اس نے تجارت کی اپنے لیے, مثلا کیا کیا جا کے موبائل خرید لیا اس نے. ٹھیک ہے, پہلی کی مثال لے لیجیے, کچھ خریدا اور کھا لیا اس نے. دوسری کی مثال تجارت کی نہیں کیا, جا کے موبائل خرید لیا. ہاں بِإِذْنِ المولا, مولا کی اجازت سے. انفاق لما, گویا کہ ٹھیک ہے مولا کی اجازت سے کر رہا ہے, مگر کیا ہے وہ گویا کہ ویسے ہی ہے جیسے کہ انفاق کر رہا ہے مال مولا کے اوپر, چونکہ غلام بھی مولا کا ایک مال ہے. ہاں مزہ انشاءاللہ, جس طریقے سے گاڑی میں پیٹرول خرید کے ڈال دے رہا ہے. فَيَلْزَمُهُ فَيَلْزَمُ الْمَوْلَى كَمَا لَوْ لَمْ يُؤْتَهُ. ٹھیک ہے, تو مولا کے اوپر ہے کہ مولا کیا کرے گا, اس کی ادا کرے گا, گرچہ کیا کیا آزاد ہی کیوں نہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آزاد کرنے کے بعد بھی دیکھیں جب تک آزاد نہیں کیا, یہ تو سب کہتے ہیں کہ جب تک آزاد نہیں کیا وہ تو مولا ادا کرے گا ہی. مسئلہ خلافی کہاں ہے؟ آزاد کرنے کے بعد. تو کہہ رہے ہیں کہ آزاد کرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے مولا ہی ادا کرے گا, یہ ویسے ہی جیسے گویا کہ اس نے ابھی آزاد اس کو نہیں کیا ہے. لیکن جب آزاد کر دیا تو اس کی ملکیت سے خارج ہو گیا غلام. لیکن جب لیا تھا تو اجازت تو تھی نا اس کی. جب لیا تھا تو اس کی اجازت تھی, اور اس وقت وہ غلام بھی تھا. تب صحیح, جب لیا تھا تو اس نے اجازت بھی لی تھی, مولا نے اجازت بھی دی تھی, اور وہ راضی تھا لینے کے اوپر, اور وہ اس وقت غلام تھا. تو کہہ رہے اب اگر جب کہ آزاد کر دیا ہے تو کہہ رہے ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ ابھی آزاد نہیں ہوا ہے. وَلَوْ كَانَتِ الْإِسْتِدَانَةُ لِلْمَوْلَى. ہاں لیکن دیکھیے یہ سارا اختلاف کب ہے کہ جب اس نے, سنیے گا, یہ سارا اختلاف اس وقت ہے کہ جب غلام قرض لے کس کے لیے, لے نفس ہی, کہے کہ میں آپ سے قرض لیتا ہوں, قرض لینے والا میں ہوں, یہ نہ کہے کہ مولا قرض دے رہا ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ صاف طور پہ نہیں بھائی آپ مجھے وہ دے دیجئے, ہاں میرا مولا قرض لینا, اس نے فون کیا تھا ٹھیک ہے کہ قرض دے رہا اور اس کو بھیج دیا, واضح انشاءاللہ. تو کہہ رہے اگر وہ قرض لیتا ہے اپنے مولا کے لیے, جا کے صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دے دو, میرے مولا نے مجھے کہا ہے, تو اگر مولا تو پھر تو سب کے سب متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ اس مولا کو ادا کرنا ہی کرنا. مسئلہ یہاں پر اختلاف کب تھا کہ جب اس نے اپنے اوپر لیا.
ولوکانت ولوکانت الاستدانہ، اگر استدانہ یعنی طلب دین، اگر قرض کا طلب کرنا یہ کس کے لیے تھا؟ مولا کے لیے، للمولا، فہوا فدینو، ہوا کس دین کی طرف، فدینو علیہ علی المولا قولا واحدا، یعنی قول واحد، سب کے سب یہی قول کہتے ہیں بلا خلاف، سب سارے علماء کہتے ہیں ہاں یہ مولا ادا کرے گا۔ اختلاف کہاں پہ تھا کہ جب وہ اپنے لیے لے رہا تھا، اور اپنے لیے لے رہا تھا اور آزاد ہو گیا، ورنہ جب تک آزاد نہیں تھا تب تک سب کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک قول آپ یاد کرنے کے لیے چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اگر غلام قرض لے رہا ہے تو اس کو دو حصوں میں بانٹیے، غلام قرض لے رہا ہے، ایک لنفسہ ہی لے رہا ہے، للمولا لے رہا ہے۔ اگر مولا کے لیے لے رہا ہے تو صاف لکھ دیجئے کہ اجماع ہے کہ مولا ادا کرے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کے لیے لے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر دو ایرو کھینچیے، مشجر دو ایرو کھینچیے۔ ایک کیا ہے، اگر اپنے لیے لے رہا ہے تو مطلب آزاد ہوا ہے لینے کے بعد یا نہیں ہوا ہے، اگر آزاد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جیسے شیخ توسی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آزاد ہو گیا ہے تو مولا ادا نہیں کرے گا بلکہ تابع ہوگا غلام کا، غلام ادا کرے گا، آگے چل کے جب اس کو پیسہ ہو تو دے گا۔ اور مصنف نے کیا اختیار کیا کہ نہیں، یہ تابع ہوگا مولا کے لیے، کہ مولا ہی جو کیا کرے گا، اس کو ادا کرے گا۔ واضح انشاءاللہ، تو یہ اگر بنا لی تو آسان سی بات ہو جائے گی۔ ختم ہو گئی بات؟ اب سنیے، وَيَخْتَصِرُ الْمَمْلُوكُ فِي التِّجَارَةِ عَلَى مَحِلِّ الْإِذْنِ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ نَوْعًا وَمَكَانًا وَزَيَّنَ، زمان بہت آسان ہے۔ سنیے، ہم نے کیا کہا تھا کہ غلام قرض لے سکتا ہے مگر اجازت مولا سے۔ اب سنیے، مولا نے اجازت دی ہے قرض لینے کی، اذن دیا ہے اس کو، مگر کیا کہا ہے، مگر یہ کہا ہے کہ میں تمہیں اذن تو دیتا ہوں مگر جمعے کے دن لینا کہ قرض، زمانہ معین کر دیا کہ جمعے کو قرض لینا، یا پھر یہ کہ مکان معین کر دیا، ٹھیک ہے، کیا مثال پر کہا کہ میں تمہیں قرض لوں گا مگر نجف کے بینک سے اگر قرض لون لوگے تو میں ادا کروں گا مثلا۔ اب اگر وہ کربلا سے لیتا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا، بات آئے گی۔ لیکن اور اس نے کیا کہا کہ نہیں، نجف والے بینک سے لوگے یا نجف کے فلاں شخص سے لوگے تو میں کیا کروں گا۔ تو کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولا اجازت دیتا ہے، اذن دیتا ہے، مگر کیا ہے، جہت اس کو معین کر دیتا ہے، کیا، زمانے کو، مکان کو، ٹھیک ہے، جہت کو، کہ میں کل اجازت رہا مگر یوسف بھائی سے قرض لوگے تب دوں گا۔ تو کہہ رہے اگر مولا اس طرح کی اجازت دے رہا ہے، نہیں بشرط دے رہا ہے، شرط کے ساتھ، تو چاہیے کیا کہ اس شرط کے اوپر عبد کیا کرے، عمل کرے۔ حاضر انشاءاللہ سنیے، وہ یختصر المملوک، کہ مملوک جو ہے وہ اختصار کرے گا، یعنی اکتفا کرے گا غلام، فی تجارت میں، علی محل الاذن، کس میں، محل اذن کے اوپر۔ یعنی کیا مطلب، مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ قرض لے کر کیا کرو، بزنس کر لو، تجارت کر لو، موبائل خرید لو، لیکن تمہارے موبائل کا پیسہ میں اس وقت دوں گا کہ جب تم فلاں دکان سے جا کر موبائل خریدو گے۔ تو محل جگہ کو کیا معین کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ نَوْعًا، اگر اس نے کیا کیا، نو کو معین کر دیا، یعنی کیا مطلب، کہا کہ میں تمہیں قرض لینے کی اجازت دیتا ہوں مگر اس وقت جب تم سیمسنگ کا موبائل خریدو، تو نو کو معین کر دیا، اگر کوئی چائنیز موبائل ہوگا تو نہیں دوں گا مثلا، واضح انشاءاللہ۔ اور مکان، یا پھر مکان معین کر دیا کہ جا کے فلاں کی دکان سے لوگے، ہاں، یا نجف سے لوگے تو دوں گا، کربلا سے تو نہیں دوں گا مثلا، ٹھیک ہے، تو مکان معین۔ اور زماناً، یا پھر یہ کہ نہیں، زمانہ معین کر دیا کہ جمعے کے دن، چھٹی کے دن لوگے تو دوں گا۔ تو کہہ رہے ان سب کے اوپر عمل کرے گا، اختصار کرے گا، تو کہہ رہے تعینہ، تو ہی معین ہو جائے گا کہ غلام کیا کرے، ایسے ہی اس شرط کے اوپر عمل کرے۔ وَإِنْ أَطْلَقَ تَخَيَّرَ، اس نے کہا کہ نہیں تمہیں اجازت ہے موبائل لے لو، اب وہ چاہے کربلا سے موبائل لے، امیزون سے منگوائے، انڈیا سے منگوائے، کہیں سے منگوائے، کوئی حرج نہیں ہے، مولا اس کو ادا کرے گا، واضح انشاءاللہ۔ اگر مطلقاً اجازت دے رہا ہے تو مطلقاً کہیں بھی چاہے اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر شرط کے ساتھ اجازت ہے تو اس اجازت شرط کے اوپر عمل کرے گا، واضح انشاءاللہ۔ وَلَيْسَ لَهُ الْإِسْتِدَانَةُ بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْإِسْتِدَانَةُ بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ لِعَدَمِ دَلَالَتِهَا عَلَيْهَا إِلَّا أَن تَكُونَ لِضَرُورَتِهَا۔ ہاں، اور سنیے، کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِسْتِدَانَةُ بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ، ٹھیک ہے، کہ غلام جو ہے تجارت میں، وَلَيْسَ لَهُ الْإِسْتِدَانَةُ بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ، ہاں تھوڑا سا مطلب دقیق ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ غلام قرض لے گا مگر کب، جب وہ مولا اس کے قرض دینے کی اجازت دے دے، ٹھیک ہے۔ مولا نے یہ کہا تھا کہ ہاں میں راضی ہوں کہ تم قرض لے لو، وہ عفواً قرض نہیں کہا، مولا نے کہا کہ ہاں تمہیں ایک موبائل لے لینا چاہیے، موبائل خریدنے کی اجازت دی اس نے کہ تم موبائل لے لو، ٹھیک ہے، یا فلاں بزنس چھوٹا سا ایک شروع کر لو، یہاں ایک روڈ پہ اس پہ دکان لگا لو،
تو اس نے کیا کی؟ اجازت کس کی دی؟ بزنس تجارت کرنے کی. ٹھیک ہے, تو اس تجارت کی اجازت سے اس نے وہ گیا اور جا کے اس کسی نے قرض لے لیا, یہ کہہ کر کہ ارے مجھے تو اس کی اجازت دی ہے اس نے تجارت کی. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں مصنف؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تجارت کی اجازت کو قرض لینے کی اجازت نہیں سمجھے گا. اس پہ موقف ہاں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی قرض لینے کی اجازت الگ ہونی چاہیے اور تجارت کرنے کی اجازت الگ ہونی چاہیے. بات واضح انشاءاللہ. مگر ایک صورت ہے کہ اگر مولا اجازت دیتا ہے تجارت کی, لیکن وہ تجارت منحصر ہے کس کے اوپر کہ قرض لے, تو پھر ٹھیک ہے, تو پھر تجارت کی اجازت کافی ہوگی کس کے؟ قرض کی اجازت کے لیے. لیکن اگر مطلقاً اجازت دے رہا ہے تجارت کی اور وہ منحصر نہیں ہے قرض لینے کے اوپر, تو پھر تجارت کی اجازت کو قرض لینے کی اجازت نہیں سمجھے گا. یعنی اس کی بات کو سمجھا جائے گا کہ بات کیا واضح کہنا انشاءاللہ. چاہ رہا ہے جی. مالک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب گویا کہ اس ضمن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ تم وہ کام کرو لیکن وہ کام بنا قرض لینے ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کہیں کہ ہاں, یعنی تجارت کہنا مطلب کہ قرض لینے کو کہہ رہا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, اس نے بس یہ کہا تھا کہ موبائل لے لو, یعنی موبائل لینا کیا مطلب؟ جب تمہیں پیسہ ملے گا اس مہینے تو ہم تم کو موبائل لے لینا اپنا, ہو سکتا ہے یہ کہا. تو مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ خلاصے مطلب کہ تجارت کی اجازت کو قرض لینے کی اجازت نہیں سمجھی جائے گی. یہ جو ہم آپ کو کہنے کی اجازت مولا کی ضرورت ہے, اذن مولا کی ضرورت ہے, تو یہ کہاں؟ یعنی صریح ایک اذن ہونا چاہیے کہ مولا صاف طور پر کہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اذن دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور قرض لے لو. ٹھیک ہے, دیکھیں ولیس للعبد الاستدانہ, کہ عبد کے لیے صحیح نہیں ہے کیا کہ وہ قرض لے لے. کس چیز سے؟ بالاذن فی التجارہ, اسی اذن کی وجہ سے کہ جو اذن اس کو تجارت کی ملی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, اسی اس کو تو گھاٹا ہو جائے گا. اس نے کہا تھا یہاں دکان لگا لو, وہ گیا جا کے پوری مارکیٹ سے سامان لا کے خرید لیا قرض کے اوپر, تو وہ تو کہے گا بھائی ہمیں تو بس دکان لگانے کی اجازت دی, قرض لینے کی تھوڑی اجازت دی تھی. کیوں سنیے, کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ تجارت کی اجازت کو قرض کی اجازت نہیں سمجھا جائے گا, اذن نہیں سمجھا جائے گا؟ اس لیے بار بار دیکھیں ہم اذن کو اجازت کے, جو کہ اردو والی بات ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو لعدم دلالت التجارہ علیہ علی الاستدانہ, اس لیے کہ جب کوئی تجارت کی بات کرتا ہے تو تجارت کی بات استدانت کی بات نہیں ہے. استدانت ایک الگ چیز ہے, قرض کا لینا ایک الگ جملہ ہے, ایک الگ بات ہے, اور تجارت کی اجازت دینا ایک الگ چیز ہے, دونوں الگ. تو ان دونوں کے ایک دوسرے پر دلالت نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک جملہ انسان بولتا ہے, لیکن کیا ہے, ہم جیسے آپ کو کہیں کہ مثال پر آپ بازار جائیے, مجھے آپ نہیں, یہ نہیں ہوا, ہم نے کہا کہ گوشت لا دیجیے. تو گوشت لانے, اگر مولا کہہ رہا ہے کہ گوشت لے آؤ, تو گوشت لانے کا مطلب یہ کہنا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ مولا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے بازار. حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم بازار جاؤ, بازار جاؤ پھر گوشت لاؤ, ہاں یہ جملہ نہیں کہا اس نے, مگر کیا کہا کہ گوشت لے آؤ. تو گوشت لانے کا اس کے اندر یہ اجازت پائی جاتی ہے کہ تم بازار جاؤ. بات واضح انشاءاللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیسا کہ یہاں پر ہے کہا کہ تجارت کرو, تم موبائل خرید لو, لیکن موبائل خریدنے کو اس پہ دلالت اس پہ کہاں ہے کہ تم قرض لے لو, قرض لے کے موبائل خریدو. تو یہ کہنا چاہتے ہیں الا ان تکون لضرورتها, مگر یہ کہ جو قرض ہے الا ان تکون الاستدانۃ لضرورت التجارہ, مگر یہ کہ جو قرض لے رہا ہے وہ ضرورت تجارت کے میں سے ہو. کیا مطلب کہ تجارت وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ قرض نہ لے. مولا کے پاس, وہ جان رہا ہے کہ مولا کے پاس پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں دے سکتا, اور کہہ رہا ہے کہ تجارت کر لو, تو مطلب کیا ہے کہ تم قرض لو اور تجارت کر لو. بات واضح انشاءاللہ. جیسے کیا ہے کنقل المتاع, مثال دے رہے ہیں, جیسے کنقل المتاع وحفظہ مال احتیاج الیہ, جیسے کیا ہے کہ سامان کا, مولا کا جو سامان ہے اس کو منتقل کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا, ٹھیک ہے, اور حفظ ہی, یا پھر اس کو اس کی حفاظت کرنا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن میں خرچ ہوئے, اور مولا پیسہ نہیں دے رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ تم پر واجب کی سب چیزیں کرو, تو پھر وہ قرض لے کر یہ کام کر سکتا ہے. متوازن انشاءاللہ. مال احتیاج الیہ, مال احتیاج الی الحفظ والنقل, ٹھیک ہے. فتلزم و ذمتہ لو تعد المعزون نطقا اور شرعا. اب یہاں سے دیکھیے یہ عبارت اس سے ہے مربوط پہلے والی مصنف کی عبارت سے. مصنف نے کیا کہا تھا کہ جو مولا نے جتنی اجازت دی ہے, جو شرط, اس شرط پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب اگر وہ شرط پہ عمل نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اگر شرط پر عمل نہیں کرتا ہے, کیا مطلب, اس نے کہا تھا کہ جا کے فلاں دکان سے لینا, کسی اور دکان سے لے لیا. اس نے کہا تھا موبائل سیمسنگ کا لے, اس نے چائنیز موبائل لے لیا, تو کیا ہوگا, تو کہنے کہ پھر وہ اس کا ذمہ ہے عبد کا. اگر خراب ہو جائے, اگر تلف ہو جائے وہ چیز, تو پھر کس کی ذمہ داری ہے, مولا ادا نہیں کرے گا, عبد تو کرے گا. یہ ہمیں اسی تھوڑا سا اور ہو گیا ہمارا اشکال, چلو اب نے لیا اس کا ذمہ ہے, تو پھر
اب تو غلام مطلب وہ تو اس کے تابع ہوتا ہے. ہاں تو سنی تو ابھی بتائیں گے کہ اس کے ذمے آ گیا، مگر وہ کب ادا کرے گا؟ جب وہ آزاد ہو جائے گا. ہاں جب وہ آزاد ہو جائے گا اور جب اس کے پاس پیسے ہوں گے، یہ بھی شرط آئے گی بعد میں. ٹھیک ہے. فتلزم ذمته لو تعد المعزون نطقا او شرعا، اگر وہ کیا ہے شرعی اعتبار سے یا پھر جو بولا تھا اس نے نطق کیا تھا اس کے اعتبار سے اس کی تعدی کرتا ہے. اس نے کہا تھا کہ فلاں دکان سے لینا، اس نے دوسری دکان سے لے لیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کہ شرعاً میں تمہیں جو مثال طور پر کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ کوئی حلال چیز کا بزنس کرنا، اس نے کیا حرام چیز کا وہ کر لیا، خرید لیا، جا کے شراب بیچنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اگر اس طرح سے تعدی کرتا ہے، ٹھیک ہے، مولا کی بات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر کیا کرے گا، وہ ذمہ دار ہوگا. لو تلف، اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے. یتبع بھی بعد عتقہ. ہاں اب جیسا کہ آپ کا سوال کہ بھائی اگر وہ کر دو بھی تو وہ ہے غلام ہے، ابھی بھی اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، تو کہنے کہ یتبع بھی بعد عتقہ، کہ اس سے یہ چیز لیا جائے گا کب، جب وہ آزاد ہو جائے گا. وہ یسار ہی، اور جب وہ آسانی آ جائے گی اس سے پیسے ویسے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بعد عتق لبد و یسار لبد، جب پیسے والا ہو جائے، جب آزاد ہو جائے، تب اس سے یہ چیز لی جائے گی. الاقوا القول القوی، مصنف نے اشارے نے یہاں پہ یہ اختیار کیا. و الا، اور اگر ایسا نہ ہو، مطلب کیا، جیسے آپ ایک اور سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی آزاد ہی نہیں ہوا، سمجھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ ضاع، تو وہ جو چیز اس نے قرض کے طور پر لی تھی وہ ضائع ہو جائے گی، تلف خراب، مطلب وہ نقصانی ہو جائے گی. ابھی ہاں سید کلانتر نے کہا کہ ہاں مالک کو، یا تو اس کو جو جس نے قرض دیا تھا اس کو نقصان، اس کی چیز ضائع ہوئی. تو نقصان کس قسم میں ہے، مولا کے اس کو انہوں نے دونوں تعبیر دی ہے. سید کلانتر نے کہا دونوں چیزیں، مولا عبد کا بھی، مولا کا ضائع ہوگا، اور صاحب دین جس نے قرض دیا اس کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ہو سکتا ہے. شریعت بڑا سے ہٹا جائے تو پھر مولا کو ہی بھرنا پڑے گا، تمہارا غلام نہیں بھرنا. ٹھیک ہے. یہ دونوں احتمال انہوں نے دیکھیں باقاعدہ لکھا ہے. وَإِلَّا ضَاءَ، یہ ان کا سید کلندر کا جملہ ہے. وَإِلَّا ضَاءَ مِنْ كِيسِ دَائِنْ أَوِ الْمَوْلَى، دائن جس نے قرض دیا اس کے جیب سے یا پھر مولا کی جیب سے یہ چیز ختم وہ ہوگی، نقصان ہوگی، اس کا نقصان ان کے اوپر جائے گا. وَلَوْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً، ٹھیک اب دیکھیے رجع الی مالک، یہ ساری بات اسی سے ہے. ہاں کیا ہے، کہنے کہ دیکھیے مولا نے کہا تھا، سنیے، مولا نے کہا تھا کہ تم جانور لو، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے وہ بکرا خریدنا، وہ گیا اس نے جا کر کیا ہے گائے خرید لی. ٹھیک ہے. تو اس نے شرط کی مخالفت کر دی. تو ہم نے کیا کہا ہے کہ اگر شرط کی مخالفت اور لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں کسی نے مار پیٹ کے اسے چھین لیا، لے کے ختم ہوا، تو ہم نے کیا کہا اب کہ وہ جب آزاد ہو جائے گا تب اس کو ادا کرے گا. نہیں، ابھی وہ لے کے آیا، گھر پہ لا کے باندھ دیا اس نے، مولا راضی نہیں ہے، تو کیا کرے گا، اگر عین موجود ہے تو کیا کہ اس کو کیا کرے گا، واپس کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فساد العقد، کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے اجازت نہیں دی ہے، تو اس کا عقد ہی وہ مولا عقد کا کرنا فاسد ہے. چنانچہ اور جب عقد فاسد ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو جس کی ملکیت ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیں وَلَوْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً، ٹھیک ہے، وَلَوْ كَانَتْ عَيْنُ الدَّيْنِ، البتہ یہاں پہ خریدی کی بات نہیں ہے، خریدی کی مثال دے دی ہم نے، دین کی بات ہو رہی ہے، اس نے جا کر قرض کے طور پر وہ گائے لے آیا ہے. تو کہہ رہے اگر دین کا جو عین ہے وہ باقی ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال تو کیا ہے، اس نے کہا تھا کہ ڈالر قرض میں لینا، وہ جا کر دینار لے کے آیا ہے، تو اگر عین باقی ہے تو کیا کرے گا، رجع الی مالک ہی، تو اس کو جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کو جا کے واپس کرے گا. کیوں؟ لفساد العقد، اس لیے کہ مولا نے اجازت نہیں دی تو کیا عقد ہی فاسد ہو. جب عقد فاسد ہو تو ہر چیز جو جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کو واپس پہنچ جاتی ہے. سنیے وقیل یسعی فیہ العبد، مگر کب، جب آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آزاد ہونے کے بعد دیکھیے اس کو ایسے چھوڑ دیا جا رہا ہے، وہ یہ سارے ہی کہا جا رہا ہے. آزاد ہونے کے بعد اس کے پاس پیسے اگر ہو جائیں تو دے گا. دوسرا قول یہ کہ نہیں، اگر آزاد ہو گیا تو یہ نہیں کہ جب پیسہ ہوگا تب دیتا رہے گا، نہیں، اس کو چاہیے کہ ہاں صحیح کوشش کرے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو واپس کرے. جی دیکھیں، اور یہ کیا ہے، یہ روایت ہے، ابھی بصیر سے اسی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہاں پر کیا رہی، یہ جو گرچہ روایت مطلق ہے مگر اس روایت سے ہم وہی والا معنی نکالیں گے کہ جو مصنف نے کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہم حمل کریں گے اس روایت مطلقہ کو، اور ہم نے حمل کا طریقہ آپ کو بتایا تھا. حمل کسے کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر حمل کر دینا، عام کو خاص کے اوپر حمل کر دینا. اور حمل کا طریقہ آپ نے کیا بتایا تھا کہ ایک مرتبہ مولا یہ کہہ رہا ہے اعتق رقبہ، غلام آزاد کرو. ابھی چاہے کوئی بھی غلام ہو، مومن کافر سب کو آزاد کر سکتے ہیں. ایک اور حکم آیا مولا کی طرف سے دوسری مرتبہ، کیا کہا اعتق رقبۃ مؤمنہ، کہ رقبہ مومنہ کو کیا کرو، آزاد کرو. تو یہاں دو حکم ہو گیا. پہلے کیا کہا تھا، عام تھا،
مطلق تھا کہ غلام کو آزاد کرنا، چاہے کافر کو بھی آزاد تو حکم صحیح تھا. اب دوسرے حکم میں کیا کہا؟ مومن کی قید. غلام مومن کو آزاد کرو. بس انشاءاللہ. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اب جو دوسرا والا قول آ گیا نا، تو ہم اس کو مقید مانیں گے کس کے؟ اس مطلق کے لیے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ اصل میں شروع سے ہی مولا یہ چاہ رہا تھا کہ مومن غلام کو آزاد کرو. تو اس کو کہتے ہیں حمل کرنا، کہ مطلق کو مقید پر حمل کرنا. تو ایک روایت ابو بصیر کی ہے کہ جو کہ مطلق ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب کبھی، سنیے گا، جب کبھی یعنی مولا، جب کبھی عبد کے پاس وہ ہوں گے، مطلق ہے کہ جب وہ قرض کی ادائیگی عبد کرے گا جب وہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک مقید ہے کیا؟ کہ قرض کی ادائیگی اس وقت کرے گا کہ جب وہ یسار، جب وہ یعنی اس کے پاس پیسے ہوں گے. تو پھر اس مطلق کو ہم کر دیں گے اس مقید کے اوپر. یعنی جیسے ہی آزاد ہو فوراً کوشش کرے اور کام آئے تاکہ اس کو پیسہ دے. ابھی بصیر کی مقید ہے؟ نہیں ان کی عام ہے. نہیں یہ نہیں، یہ مطلق مقید نہیں ہے. دیکھیے ایک مطلق کی روایت ہے کہ ہم اس نے کیا کیا ہے؟ قرض لیا ہے کس نے؟ غلام نے. مخالفت کی. اور قرض کس کے لیے لیا ہے؟ کسی بھی چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت ہے کہ جہاں پر قرض لیا ہے تجارت کے لیے. تو یہ جو قرض لیا تھا اس نے، تو دوسری والی روایت جس میں تجارت کے لیے قرض ہے، اور ایک روایت جس میں مطلقاً قرض لیا ہے. تو اگر اس مطلقاً قرض کو حمل کریں گے کہ تجارت کے لیے گویا کہ اس نے قرض لیا ہے، اور جب تجارت کے لیے قرض لیا اس کا حکم یہی پہ. دیکھیں دیکھیں عبارت وحملت علی الاستدانۃ الاستجارہ، کہ یہ جو روایت ہے کہ جس میں مطلق ہے کہ عبد نے کیا کیا ہے؟ قرض لیا ہے. اس مطلق قرض والی روایت کو حمل کریں کس کے اوپر؟ کہ اس نے گویا قرض لیا ہے کس کے لیے؟ تجارت کے لیے. ٹھیک ہے. لأن الکسب للمولا، اس لیے کہ جو وہ کسب کرتا ہے، جو وہ تجارت کرتا ہے، وہ کس کے لیے؟ مولا کے لیے. فإذا لم يلزمه، بس جب مولا اس کو ادا نہیں کرے گا، لازم نہیں ہوگا. فإذا لم يلزمه فعله فعل العبد، جب مولا اس کے کام فعل عبد کے فعل کا، عبد کے کام کا ضامن نہیں ہوگا، تو لا يدفع من ماله، تو پھر وہ مولا اپنی جیب سے اس کو ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے مخالفت کی. ٹھیک ہے. اسی لیے نہیں کرے گا. جی واضح انشاءاللہ. جی نہیں واضح. واضح. جی ایک مطلب یہ کیا تھا کہ غلام نے قرض لیا تھا، تب یہ قرض تجارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غیر تجارت کے لیے بھی ہو سکتا تھا، اور اس میں روایت آئی ہے. تو روایت ابھی بصیر ہے. اور ایک اس سے پہلے جو روایت گزری ہے اس میں کیا ہے کہ قرض لے تجارت کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن تجارت کے لیے قرض لیا اور جو شرط لگائی تھی مولانا نے اس پر عمل نہیں کیا اس نے. تو ہم کہیں جو مطلق روایت ہے اس کو حمل کر دیں گے کس کے اوپر؟ تجارت کے اوپر. یعنی یہ کہیں گے کہ یہاں پر بھی جو عبد نے قرض لیا ہے وہ تجارت ہی کے لیے لیا ہے، لیکن چونکہ اس نے تجارت میں مولا کی بات پر، مولا کی شرائط پر عمل نہیں کیا، لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ مولا اس کو ادا نہیں کرے گا بلکہ خود غلام ہی اس کو ادا کرے گا. والاقوا، اب دیکھیے یہ تو ایک تو مصنف کا قول تھا، اور دوسرا قول جو ہے کیا ہے؟ وقیلہ کس کا تھا؟ یہ دوسرا قول شیخ توسی کا نہایہ میں. اب یہاں پر شہید ثانی نے کیا اختیار کیا؟ شارح نے کہہ رہے والاقوا ان استدانۃ العبد لضرورت تجارہ انما یلزم مما فی یدہ. ٹھیک ہے. ہاں سنیے گا، بہت اچھی بات ہے. شارح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر غلام قرض لے رہا ہے کس کے لیے؟ تجارت کے لیے. اگر غلام تجارت کے لیے قرض لے رہا ہے تو کیا ہوگا؟ تو انما یلزم مما فی یدہ. تو اس اور غلام تجارت کے لیے لیا تھا اور اس نے مخالفت کی تھی مولا کی. ٹھیک ہے. اور وہ چیز تلف ہو گئی. تو تجارت کے لیے جو پیسہ لیا تھا، جو کچھ بچا ہوا ہے اس پیسے سے قرض کی ادائیگی کرے گا. ٹھیک ہے. فإن قصر استسعى فی الباقی. ٹھیک ہے. اور اگر اس پیسے سے قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ پیسہ کم ہے، قرض لیا تھا اس نے 1 لاکھ تجارت کے لیے اور اس میں اس کو گھاٹا ہو گیا تھا، وہی 85,000 بچا ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں شارح کہیں گے 50,000 دے دے گا جو اس کے پاس ہے، اور 50,000 کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا بعد میں کما کے اس کو ادا کرے گا. واضح انشاءاللہ. ابا بصیر والی روایت نہیں، دونوں کو سمجھ لیجیے، دونوں کو جمع کر دیا انہوں نے، شارح نے دونوں کو جمع کر دیا. ایک نتیجہ نکالیں گے. ہاں ولا یلزم المولا من غیر ما فی یدہ. ٹھیک ہے. اور مولا کے اوپر لازم نہیں ہوگا من غیر ما فی یدہ، کہ وہی چیز مولا دے گا کہ جو اس کے ہاتھ میں ہے.
اب دیکھیں قرض لینے کے بعد جو کچھ اس کے پاس بچا ہوا ہے مولا بس وہی 50,000 تو 50,000 یعنی ایسا نہیں ہے کہ 50,000 جو قرض کے لیے بچا تھا وہ اور 50,000 مولا اپنی طرف سے دے گا اور 1 لاکھ ملا کے اس کو قرض کی ادائیگی دے دی جائے گی. نہیں, کہہ رہے کہ نہیں, جو کچھ وہ ہے تو سمجھ لیجیے وہی قرض لینا ہی وہ مولا کا مال ہے, تو وہ 50,000 ہی پہ مولا دے گا بس, ٹھیک ہے. اور 50,000 جو بچ رہا ہے وہ جب وہ آزاد ہو جائے گا اس پیسوں میں تب دے گا. وہ علیہ تو حمل و روایت, اور اسی بات کے اوپر ہم روایت کو حمل کریں گے. تھوڑا سا مطلب دقیق ہے مگر جیسا اگر توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے 3 چیزیں ہیں, سمجھ کے پڑھنے ضرور. 3 چیزیں ہیں, دیکھیے 3 چیزیں ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ مولا دیکھیے گا قرض لیتا ہے غلام, اور جو چیز قرض کے لیا تھا وہ چیز تلف ہو گئی, مگر قرض لینے میں اس نے مولا کی مخالفت کی. اگر مخالفت نہیں کی ہے پھر تو گویا کہ مولا قرض لے رہا, پھر تو وہ ہر حال میں دے گا. سب سے اہم شے ہے مخالفت, ٹھیک ہے. مخالفت کی جس کی وجہ سے ضامن خود وہ بن گیا. سنیے گا, تو اب اس نے قرض لیا, قرض لینے کے بعد جو چیز تلف ہو گئی, تو اب یہاں پر کیا کریں گے؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرض لینے کے بعد وہ چیز تلف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو جو قرض دار ہے اس کو پیسہ جو واپس کرنا ہے وہ اس پیسے میں سے واپس نہیں کرے گا. تجارت کے لیے جو قرضہ لیا تھا اس نے اس پیسے میں سے واپس نہیں کرے گا, بلکہ کیا کرے گا, اب وہ رکے رہے گا, آزاد ہو جائے گا, اس کے بعد کمائے گا اور 1 لاکھ دینار واپس کرے گا. بات سمجھ میں؟ دیکھیے یہ مصنف کا. دوسرا قول کیا ہے؟ شیخ طوسی کا. انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے بعد اب جو ہے تلف ہو گیا تو کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے کہ استسعافی ہے, کوشش کرے گا کیا کہ جب وہ آزاد ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کر دے گا, ٹھیک ہے. ہاں, اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر یہ ساتھ جب اس کی مرضی ہو تو دے, اور اس نے کہا کہ نہیں جتنی جلدی ہو سکے واپس کرے گا. تیسرا قول مصنف کا شارح کا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے یہ کہیں گے کہ جو اس نے قرضہ لیا ہے وہ تجارت کے لیے لیا ہے, اسی بات پر حمل کیجیے اس روایت پہ کہ قرض اس نے تجارت کے لیے لیا, ٹھیک ہے. اچھا, جب تجارت کے لیے لیا تھا تو ابھی تجارت کے لیے لیا تھا 1 لاکھ اور 50,000 خرچ گھاٹا ہو گیا, اس کو 50,000 بچا ہوا ہے, تو کہہ رہے ہیں یہ 50,000 اس کو واپس کر دے گا. اب رہا 50,000, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ مالک کو کہا جائے کہ تم 50,000 اور دے دو اور تاکہ اس کا قرضہ, نہیں, یہ 50,000 کیا کریں گے, کہیں گے کہ 50,000 تم جو بچا ہوا تھا ہاتھ میں ہے اس کے وہ دے دو, اور 50,000 کے لیے جب تم آزاد ہو جانا اور تمہارے پیسے ہوں گے تب دے دیں. بات واضح ان شاء اللہ, اور اس بات پر ہم کریں گے. لیکن بات واضح ہو گئی, لیکن اب دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے تجارت کے لیے لیا, شارح نے کہا نا, لیکن اس نے نہ لیا ہو تجارت کے لیے, اس نے موبائل لے لیا ہو تو پھر تو وہ دے گا, مطلب وہ خود ہی ادا کرے گا. پھر وہ جیسا کہ اس سے پہلے اوپر والے میں گزرا تھا, یہ پوری بات مخالفت میں. ہاں, یہ پوری مخالفت میں. ہاں, ٹھیک ہے. پہلا والا پھر سے بتا سکتے ہیں. جی مصنف کا دیکھیے, بلکہ تھوڑا سا اور استدراک کروں تاکہ دونوں باتیں مطلب ابھی جو میں بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ 3 قول اس طریقے سے پڑھیں گا. قرض لیا اس نے, اب نے سنیے گا, اب نے قرض لیا اور مال جو تلف ہو گیا, تو مصنف نے کیا کہا ہے؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اب جب قرض لے کے مال تلف ہو گیا تو چونکہ اس نے مولا کی مخالفت کی ہے, سنیے گا, مولا کی مخالفت کی ہے, لہٰذا مولا, اور ابھی وہ کس کا مال ہے؟ ابھی خود عبد بھی مولا کا مال ہے, اور جو چیز اس نے لیا تھا وہ بھی مولا کا مال ہے, ٹھیک. وہ تو چونکہ مولا اجازت نہیں دی اس نے, ٹھیک, وہ لیا ہوا ہے, تو اب کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قرض جو لیا تھا وہ تلف ہو گیا, اب وہ چیز ہے ہی نہیں جو ہم کہیں کہ مولا کا مال ہے یا نہیں. بات یہ ہے یہاں پر کہ جو چیز اس نے لی تھی راستے میں ہی کسی نے گائے کو چھین لیا اس سے, ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں؟ یہ جو قرض لیا تھا اس نے, یہ کون دے گا؟ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ آزاد ہونے کے بعد, جب آزاد ہو جائے گا, سنیے گا, اب بات واضح ہو جائے گی, جب آزاد ہو جائے گا تب کیا کرے گا؟ قرض کی ادائیگی کرے گا. ہوگا تو ادا کرے گا. مصنف کرے, ہاں, آزاد ہو جائے گا, جب ہوگا تو واپس کرے گا اس کو. دوسرا قول شیخ طوسی کہہ رہے کہ نہیں, جب آزاد ہوگا تب نہیں, یہ جب غلام ہے, غلام ہی کی صورت میں کوشش کرے گا, الگ سے, مطلب کیا ہے, اوور ٹائم کرے گا کسی کے یہاں, اور الگ سے جو پیسے کمائے گا اس پیسے کما کر کیا کرے گا اس کو. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں یسعی فیہ العبد معجلا, کبھی جلدی پہ, جتنے جلدی ہو سکے مولا جو کیا عبد کوشش کر کے کہیں سے کما کے اس کو کیا کرے گا؟ ادا کرے گا. واضح انشاءاللہ. تو یہ دوسرا قول ہو گیا کہ نہیں, آزادی, اس کی آزادی کا انتظار نہیں کریں گے, قرض کی ادائیگی کرے گا اور وہ کسی اور طریقے سے کوشش کر کے ادا کرے گا. ابھی ہم آپ عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو پھر سے. تیسرا قول مصنف کا ہے, کیا شارح کا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے ایک قول کیا تھا کہ آزاد ہو جائے گا تب دے گا مصنف کا، دوسرا قول یہ کہ نہیں بنا ابھی غلام اسی صورت میں ادا کرے گا کوشش کر کے، تیسرا قول شارح کا، شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے قرض لینے کے بعد، اگر مطلب 1 لاکھ لیا تھا 75 کا نقصان ہو گیا 25 بچا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں 25 دے دے گا، مگر یہ کب ہوگا کہ جب اس نے تجارت کے لیے شرط دیا ہے. تجارت کے لیے کیا کیا؟ چونکہ دیکھیے اس لیے کہ اس میں یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ طوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت مطلق ہے، اس نے چاہے تجارت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے لیا ہو. مصنف کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس نے قرض تجارت کے لیے، شارح مصنف نہیں، شارح کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو تجارت قرض لیا اس نے تجارت ہی کے لیے قرض لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت مطلق ہے اور ایک مقید روایت ہے، اس کے اوپر حمل کریں گے اس کو. بات واضح انشاءاللہ. تو شارح کیا کہہ رہے ہیں؟ شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ اس مطلق روایت کو حمل کیجئے تجارت کے اوپر، اس نے قرضہ تجارت کے لیے لیا ہے. اچھا جب تجارت کے لیے لیا اور جس گھاٹا ہوا تو اگر کچھ بچا ہے 1 لاکھ کا تھا 25 بچا تو 25 دے دے گا ابھی، اور 75 کب دے گا؟ اب اس 75 میں دیکھیے شارح 75 میں شارح مصنف کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کا شیخ طوسی کا، کس کا دے رہے ہیں؟ نہیں شیخ طوسی نے کہا نا کوشش کرے گا، مصنف کا دے رہے نہیں مصنف نے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جب اس پہ خود ہاں احسن تم یہ دے دے گا. اور جو 75 بچ رہا ہے اس میں بھی شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پر کوشش کرے گا اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرے گا. شیخ طوسی کا ہے. اس سے پہلے آپ نے کہا جب آزاد، وہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو میں نے استدراک کر دیا، ختم کر دیجیے اس کو. ابھی یہ جو 3 قول بتایا نہیں یہ صحیح قول ہے جو ہمیں بات سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو ابھی آپ اس 3 قول کو یاد کیجیے. ایک پہلا قول مصنف کا کیا ہے کہ اگر مال قرض تلف ہو جاتا ہے تو غلام کیا کرے گا؟ مصنف نے کہا کہ جب ہوگا نہیں ہو سکتا ہے ابھی، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ غلام ہے اس پر پیسے ہو گئے آزاد ہونے کے. ہاں اچھا چلیے اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اگر وہ غلام ہے اور غلامی ہی کی صورت میں کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا تو وہ پیسہ مولا کا ہے تو احسن تم. تو یہی مصنف آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. سنیے آپ لکھیے بعد میں اس کو سمجھ لیجیے پھر لکھتے رہیے گا. اگر وہ غلام ہی ہے، بہت اہم بات ہے، اگر وہ غلام ہے ٹھیک ہے اور اس کو کسی نے ہدیہ دے دیا 1 لاکھ تو کیا کرے گا؟ ادا کر دے گا؟ نہیں کرے گا. بنا پر قول مصنف وہ ادا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہدیہ بھی آ رہا ہے اس کے پاس چونکہ ابھی وہ غلام ہے تو وہ سب مولا کا ہے. تو مصنف کیا کریں گے؟ جب آزاد ہو تب جا کے وہ اس کو پیسہ ہوگا تو دے دے گا. شیخ طوسی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دے دے گا کہ اگر کوئی کسی نے قرض لیا اور عبد قرض لے اور تلف ہو جائے تو گرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کوئی ہدیہ دے دے یا کوشش کرے کہیں نہ کہیں سے پیسہ ملے 1 لاکھ تاکہ ادا کر سکے حالت غلامی میں ہی، آزاد ہونے کا انتظار نہیں کرے گا. یہ 2 قول ہو گئے سمجھ میں. شارح نے کیا اختیار کیا؟ شارح نے کہا کہ اولاً تو ہم وہ جو عبارت جو روایت ہے ابی بصیر والی مطلق اس کو حمل کریں گے کہ اس نے قرض تجارت کے لیے لیا ہے. تو جب تجارت کے لیے لیا ہے اب اس میں سے اگر جو پیسے کچھ بچے ہیں، اگر 1 لاکھ میں سے 25 بچا ہے تو 25 اس قرضدار کو دے دے گا. اس کا کتنا بچا؟ ابھی 75 بچا ہے. 75 کے لیے کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا کہ کما کے کہیں نہ کہیں سے اس کو ادا کر دے. بس سمجھ میں اچھا جی اب اسی کو لکھ لیجیے اپنا. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے عبارت جلدی سے پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ آج تھوڑا سا دیر پڑھیں گے، چاہے تو سنیچر کو چھٹی کر لیجیے مگر آج پڑھنا ختم کرنا ہے. دیکھیے ہاں ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی اب صرف عبارت میں وَيَقْتَصِرُ الْمَمْلُوكُ فِي التِّجَارَةِ مَحَلِّ رِزْقٍ. مصنف شارح غلام کو چاہیے کہ جتنی اس کو اجازت دی گئی ہے اتنا ہی پہ عمل کرے. وَلَيْسَ لَهُ صرف عبارت مصنف کی وَلَيْسَ لَهُ الْاِسْتِدَانَةُ بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ. ٹھیک ہے، اور صرف کیا کرے یعنی تجارت کی اجازت کو وہ قرض کی اجازت نہ سمجھے. ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا ٹھیک ہے، اور اگر وہ ایسا کر رہا ہے خلاف کر رہا ہے، کیا اس نے مولا نے اجازت نہیں دی ہے یا مولا نے کہیں کچھ اور کہا وہ کچھ اور کر رہا ہے تو فَتَلْزَمْ ذِمَّتُهُ لو تعدّى. اگر وہ زیادتی کر رہا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ شرط پر عمل نہیں کر رہا ہے تو کس کا ذمہ ہے؟ غلام کا ذمہ ہے کہ وہ کیا کرے گا. اگر چیز تلف ہو جاتی ہے لینے کے بعد تو غلام کا ذمہ ہے کہ وہ ادا کرے. اچھا ادا کیسے کرے گا؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ کہ جب وہ آزاد ہو جائے گا. اب دیکھیے بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. جب وہ آزاد ہو جائے گا تو آزاد ہونے کے بعد وہ یہ سارے جب اس کے پیسے ہوں گے تو اس قرض کی ادائیگی کر دے گا جو اس نے تلف کیا ہے. الاقوى شارح مصنف نے اختیار کیا. اب سنیے وقیلا دوسرا قول کس کا؟ شیخ طوسی کا. وہ کیا کریں؟ نہیں یسعى فیہ، فیہ کی یہاں پر لائیں فی الایفاء یعنی ایفا نہیں ادا، فی الادا ادا کرنے میں کوشش کرے گا جب وہ غلام ہے اسی حالت میں. ٹھیک ہے، العبد دیکھیے فیہ فی العبد مؤجلاً جتنا جلدی ہو سکے غلامی سے آزادی کا انتظار نہیں کرے گا. اچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ استناد اطلاق روایت ابی بصیر، اس لیے کہ جو ابی بصیر کی روایت ہے وہ مطلق ہے. ٹھیک ہے،
وحملت علی، ہاں لیکن شارح کیا کہہ رہے ہیں کہ وحملت علی استعداد للتجارہ. اب اس کو ہم حمل کریں کس کے اوپر کہ اس نے جو قرض لیا ہے وہ تجارت کے لیے لیا تھا. ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن الکسب للمولا. اب یہ شارح یہ رد کر رہے ہیں کچھ کو، شیخ طوسی کی بات کو، شیخ طوسی کی بات کو کہ نہیں وہ حالت قرض میں نہیں، لأن الکسب للمولا، اس لیے کہ جو کسب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ مولا کے لیے. جو غلام جو کچھ لیتا ہے وہ کماتا ہے وہ سب مولا کا ہوتا ہے. فإذا لم يلزم المولا فعل العبد لا يدفع من ماله. تو کہہ رہے ہیں جب مولا کی بات ہی اس نے نہیں مانی ہے، جب مولا عبد کے کام کا ضامن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو فلا یلزم، تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز ذمہ داری نہیں ہے کہ مولا کیا کرے گا، ادا کرے گا. مولا اس نے چونکہ اس نے یہ کہا نہیں تھا کہ تم کرو، اس نے جب خود سے ابھی کام کیا ہے تو خود ہی اس کو ادا کرے گا. والاقوا، شارح نے کیا اختیار کیا ہے کہ ان استدانته لضرورت تجارہ، کہ ہم حمل کریں پہلے یہ کہ اس نے جو قرض لیا ہے وہ کس کے لیے تھا؟ تجارت کے لیے لیا تھا. ٹھیک ہے. انما یلزم مما فی یدہ، کہ یہ جو قرض لیا تھا تجارت کے لیے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو دے گا، وہ یہ کون سی چیز کو دے گا؟ مما فی یدہ، جو کچھ غلام کے پاس ابھی بچا ہوا ہے تجارت کے مال میں سے، تجارت کے مال میں سے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ابھی بچا ہے وہ دے دے گا. فَإِن قَصَرَ استصعى فی الباقی، اور اگر کچھ چیز بچ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ 25 تھا تو 25 دے دیا، 75 بچا ہوا ہے تو کہہ رہے کوشش کرے گا کہ 75 کو جتنا جلدی ہو سکے ادا کر سکے. مولا کا کیا رول ہے؟ مولا کچھ دے گا کہ نہیں اس میں؟ کہ نہیں، مولا کا کوئی رول نہیں ہے. مولا نے چونکہ جو کہا تھا اس نے نہیں کیا، مولا کی مخالفت کے لحاظ مولا ایک پیسہ نہیں دے گا اس کو. ہاں مولا کا کیا دیکھیے، ولا یلزم المولا من غیر ما فی یدہ، مولا بس اتنے ہی پہ راضی ہو جا رہا ہے کہ جو اس کے پاس تھا وہ دے دیا. ہاں 25، حالانکہ وہ بھی اس کا مال تھا، مولا کا ہی مال تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثال تو الگ سے اس کے پاس کچھ پیسہ تھا، اس نے کمایا تھا، اس کے پاس کچھ پیسے تھے، کہہ رہے اور وہ بھی دے رہا تو گویا کہ مولا ہی کا مال دے رہا ہے. کہہ رہے بس مولا اتنا ہی دے کافی ہے. ولا یلزم من غیر ما فی یدہ، جو ید عبد میں ہے بس وہی دے رہا ہے، گویا کہ بس وہی کافی ہے. وہ علیہ تو ہمیں، اور اسی بات پر حمل کریں گے روایت کو. واضح انشاءاللہ. ولو اخذ المولا مخترزہ المملوک بغیر اذنہ او ما فی حکمہ. ٹھیک ہے. تخیل الموت بین الرجوع الی المولا. ہاں سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا نے اجازت نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، نہ اذن دیا تھا اس کو، وہ گیا کسی سے قرض لے کر چلا آیا، ٹھیک ہے، تو اذن و اجازت نہیں دی تھی. اب آیا مولا، اس نے جو موبائل دیکھا کہ یار موبائل تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، غلام لایا تھا قرض کے طور پر، اس نے کیا کیا کہ لاؤ اس موبائل کو ہم استعمال کریں گے، لے کے اس سے خود استعمال کرنے لگا. واضح انشاءاللہ. تب کیا کریں گے؟ اس نے اجازت پہلے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، اور اب جب مال لے کے آیا قرض، اس کو پسند ہے کہ اس نے لے لیا. تو یہ کہہ رہے ہیں ولو اخذ المولا مخترزہ، جو کچھ غلام نے قرضہ لیا ہے اگر وہ مولا لے لے، یا پیسے تھے اس کو پیسے ضرورت تھی، یار پیسے دے دو بھی، تو اس نے پیسے لے خرچ کر دیے مولا نے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی گویا کہ اجازت دے دیا، تصرف کرنے کی اجازت. تو کہہ رہے ہیں کہ ولو اخذ، اگر مولا اخذ کر لے جس چیز کو اس نے قرض لیا تھا غلام نے، المملوک مخترزہ، مخترزہ کا فاعل ہوگا اخترزہ کا مملوک، جو کچھ غلام نے قرض لیا تھا اس کو کیا کیا مولا نے لے لیا بغیر اذن. البتہ یہ چیز اس نے لیا تھا کیا؟ بغیر اجازت کے لے لیا تھا، غلام نے لیا تھا بغیر قرض. یعنی پیٹرن یہ ہے کہ بغیر اجازت مولا کے، بغیر اذن مولا کے کیا کیا تھا اس نے؟ غلام نے قرضہ لیا تھا، پھر مولا اس مال کو لے لے. اور معافی حکم ہے، یا اس کے حکم میں جو چیز ہے، ٹھیک ہے، یعنی معافی حکم ہے بغیر اذن، یعنی مولا نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. جیسے ہی کہا تھا کہ وہ کسی اور دکان سے، اس دکان سے کہا تو دوسری دکان سے لے آیا تھا، مگر کیا کیا اس نے اس مال کو بھی لے لیا اس نے، چلو ٹھیک ہے. تخیر. تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں جو مقرض ہے، جو جس نے قرض دیا ہے اس کو، وہ کیا کرے گا؟ وہ غلام سے مانگے گا یا مولا سے مانگے گا؟ تو کہہ رہے اس کو اختیار ہے، جس نے قرضہ دیا ہے، جو موبائل دینے والا ہے اس کو اختیار ہے. تخیر المقرض بین الرجوع علی المولا، کہ یا تو وہ مولا سے مانگ لے، مولا سے رجوع کرے، یا پھر کیا ہے وہ بین اتباع العبد، یا پھر یہ کہ نہیں، یہ کہے کہ نہیں غلام ہی کو آزاد کرے، کہ جب یعنی غلام ہی سے مانگے کہ جب وہ آزاد ہو جائے گا تب وہ کیا کرے؟ ادا کرے گا. اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی دلیل سنیے کہ وہ مولا سے کیوں، قرض تو غلام نے لیا ہے، پھر وہ مولا سے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ لترتب، اس لیے کہ یہاں پر ترتب ہو گیا. ترتب کسے کہتے ہیں؟ سنیے گا، دقیق بات ہے. ترتب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ترتب یہ ہوتا ہے کہ ترتب ترتیب کے حوالے سے، میرا موبائل آپ نے لیا، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ ان کو دے دیا. تو اب مجھے اختیار ہے
ٹھیک ہے, کہ میں چاہوں آپ سے لے لوں, میں چاہوں ان سے لے لوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا مال پہلے آپ کے پاس تھا, پھر بعد میں ان کے پاس چلا گیا, تو ترتیب وار آپ کے پاس گیا ہے. تو یہاں پر وہی صورتحال ہے, قرض لیا تھا عبد نے اور عبد سے لے لیا کس نے؟ مولا نے. تو لترتب یدہ, تو ہم کہتے ہیں یہاں اس کو کہتے ہیں ترتب ید, پہلے آپ کا ہاتھ میرے مال پہ آیا, پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ آیا. تو ہم چاہیں تو آپ سے مانگ لیں یا پھر ان سے مانگ لیں, آپ کو بھی رجوع کر سکتے ہیں, ان کے پر بھی رجوع کر سکتے ہیں. تو مولا سے کیوں مانگنے کی دلیل کیا ہے؟ لترتب ید المولا علی مالہ علی مال صاحب الدین, اس لیے کہ مولا کا بھی ہاتھ بہرحال لگا ہے, یعنی مولا یہاں پر یہ سمجھ لیجیے, ٹھیک ہے. مع فساد القرض, جب قرض جو کیا ہے فاسد ہو جائے, کیونکہ قرض یہاں فاسد ہو گیا ہے کہ اس نے اجازت ہی نہیں لی تھی, تو پھر کیا ہے یا مع فساد القرض, اگر قرض فاسد ہو جائے, تو اگر قرض فاسد ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم چاہتے ہیں تو دوسری طرف رجوع کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم دیکھیں گے میرا مال ابھی کہاں پہ ہے. تو یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ صاحب دین یا تو مولا سے مانگ لے وہ بینا اتباع العبد, یا پھر یہ کہ انتظار کرے جب وہ غلام آزاد ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا, اور پیسہ ہو جائے گا تو اس کو ادا کرے. لأن العبد کالغاصب ایضا, اس لیے کہ یہاں پر عبد کیا ہے؟ غاصب کی طرح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنا اجازت کے اس نے کیا ہے, بنا اجازت مولا کے قرض لیا ہے, تو مطلب کیا ہو گیا کہ اس نے مال کو غصب کیا ہے. ثم ان رجع علی المولا قبل ان یعتق المملوک لم یرجع المولا علیہ. ہاں اب سنیے, قبلہ پڑھ دیں گے, کہہ کہ اب دیکھیے سنیے, کہ ثم ان رجع علی المولا, ہم نے کیا صاحب دین کو اختیار ہے, چاہے تو مولا کے پاس جائے چاہے تو غلام کے پاس جائے. اس نے کیا کیا, صاحب دین قرض مانگنے والا وہ آیا مولا کے پاس, ٹھیک ہے, اور مولا نے ابھی کیا کیا, غلام کو آزاد نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. ثم ان رجع صاحب الدین علی المولا, اگر صاحب دین مولا کی طرف پلٹے, ٹھیک ہے, مولا کی طرف رجوع کرے, ٹھیک ہے, قبل ان یعتق المملوک, قبل اس کے کہ ابھی مملوک کو اس نے آزاد کیا ہو, ابھی مملوک اس کی ملکیت میں ہے, تو کیا ہوگا, تو ایسا نہیں ہے, تو کیا کہیں گے, لم یرجع المولا علیہ, لم یرجع المولا علیہ, تو یہ نہیں ہے کہ مولا کیا کرے گا, رجوع کرے گا غلام کی طرف, ٹھیک ہے. یعنی کیا کہ مولا غلام سے نہیں مانگے گا. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیے کیا مت کر رہے, کہہ رہے کہ جیسے اب یہاں پہ ہم نے جو مثال دی تھی, ہم نے قرض آپ کو دیا, آپ نے قرض لے کے ان کو دے دیا, تو ہم اگر ان سے مانگنے آئیں گے تو یہاں پر یہ کہنے ہوتا کہ یہ آپ سے نہیں رجوع کریں گے, واضح انشاءاللہ, بلکہ یہ ڈائریکٹ ہم کو دے دیں گے. تو یہاں پہ یہ کہا جائے کہ مولا ڈائریکٹ کیا کرے گا, صاحب مال کو پیسہ دے گا. یہ نہیں کہ یہ کہے گا ارے اس نے, میں نے تو غلام سے لیا تھا, لہٰذا غلام پہلے ہم کو دے تب جا کے ہم تمہیں ادا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام کی ملکیت اصل میں مولا ہی کی ملکیت ہے. لأن المولا لا يثبت له للمولا في ذمته, لأنه حق ضمیر شان, لأنه لا يثبت للمولا في ذمة عبده مال, اس لیے کہ مولا کا عبد کے ذمے میں کوئی مال ہی نہیں ہوتا, جو کچھ ہوتا ہے وہ مولا ہی کا ہوتا ہے, تو پھر وہ کیسے رجوع کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرض لیا ہے دو لوگوں نے, قرض لیا تھا عبد نے, اور عبد نے کیا کیا, اس سے مولا نے لے لیا, اور صاحب دین مولا سے آیا مانگنے کے لیے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ تم سے قرض تو عبد نے لیا تھا, ہم عبد سے مانگ لیتے ہیں پھر تم کو دیں گے. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ عبد بھی اسی کی ملکیت ہے, عبد جو کچھ ملکیت ہے اسی کی, اور انشاءاللہ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ, ہم نے کیا کہا تھا, یہ بات صورتحال کب ہے کہ جب قبل العتق ہے, ابھی آزاد نہیں کیا, ابھی آزاد نہیں کیا. اب اگر مولا نے غلام کو آزاد کر دیا, قرض لیا اس نے آزاد کر دیا, اب صاحب دین کیا کر رہا ہے, مولا سے مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الرُّجُوعُ رجوع صاحب الدین بعدہ بعد عتق کے بعد ہے, ٹھیک ہے. وَكَانَ عِنْدَ أَخْذِهِ لِلْمَالِ عَالِمًا, سنیے گا شرط سنیے, اور جب وہ قرض لے رہا تھا غلام, تو مولا کیا تھا, عالم تھا, اس بات سے جانتا تھا کہ یہ قرض لے رہا ہے فلاں سے, بِأَنَّهُ قَرَضَ, مولا جانتا تھا کہ اس غلام نے کیا ہے, قرض لیا ہے, تو فلا رجوع لہ, تو اگر عالم ہے اس صورت میں بھی کیا کرے گا, مولا یہ نہیں کرے گا کہ جو آزاد کیا اس غلام کو جا کے کہے کہ تو مال دو جو قرض لیا تھا, اور واپس کرے گا, نہیں, چونکہ یہ عالم تھا تو ویسے ہی یہ گویا کہ جیسا کہ راضی تھا, واضح انشاءاللہ. فلا رجوع للمولا علی المملوک ایضا, تو اس صورت میں یعنی دونوں کا حکم ایک ہو گیا, ٹھیک ہے, دونوں کا حکم ایک ہو گیا, یعنی اب غلام آزاد کرنے کے بعد کا حکم, غلام آزاد کرنے والے کا حکم ایک ہے, کب, جب عالم تھا, ٹھیک ہے. لے تفریط ہے, یہاں پہ کیوں ایسا ہے کہ مولا رجوع نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مولا نے یہاں پہ تفریط کی ہے. اگر وہ جانتا تھا تو اس وقت اس کو منع کر دینا چاہیے تھا, حاضر انشاءاللہ, حالانکہ منع نہیں کیا اور لے کے استعمال بھی کر لیا, مطلب یہ کہ اس نے کمی کی ہے. وَإِنْ كَانَ قَدْ غَرَّهُ بِأَنَّ الْمَالَ لَهُ اتجہ رجوع علیہ, ہاں لیکن
و انکان العبد قد غر المولا، لیکن اگر مولا عبد نے غلام نے کیا کیا ہے، مولا کو کیا کیا، دھوکہ دیا. کیا مطلب؟ یہ کہہ کر سنیے گا، یہ کہہ کر کہ لیا ہے مال قرض سے اور کہہ رہا ہے کیا مولا کو کہ میرا اپنا مال ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے لے کے استعمال کر لیا. بھائی جب تمہارا مال تو تمہاری ملکیت، میری ملکیت، میری چیز ہے. اس نے استعمال کر لیا اور صاحب دین کو پتہ چلا تو وہ آ کر کیا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ مولا سے. مولا تو یہ سمجھے گا یار میں نے تو غلام کا مال استعمال کیا ہے، تمہارا مال کہاں استعمال کیا ہے؟ تو اگر غلام پھر بعد میں جب غلام کے پاس گیا تو غلام کہہ رہا کہ ہاں دراصل وہ میں نے قرض لیا تھا، تو پھر وہاں پہ کون ذمہ دار ہوگا؟ عبد کو ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں پر مولا عالم نہیں تھا اس بات سے. دیکھیں وہ انکان العبد قد غر المولا، اگر عبد نے مولا کو دھوکہ دیا ہو ہیں، کیا کہہ کر کہ بے ان المال لہو، یہ کہہ کر کہ بے ان المال للعبد، وہ کہے کہ یہ مال میرا ہے، تو اتجہ رجوع المولا علیہ علی العبد. تو یہاں پر بہتر ہے کہ مولا کیا کرے، رجوع کرے عبد کے لیے، یعنی یہ کہے کہ تم پیسہ دو تب جا کے ہم اس کا قرض ادا کریں گے. ذمہ دار یہاں پر عبد ہوگا. کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ وہ حکم پہلے والا حکم یہاں کیوں نہیں لگا رہے ہیں کہ مولا ہی ادا کرے؟ کہتے ہیں لمکان الغرور، اس لیے کہ یہاں پر مولا کو دھوکہ دیا گیا ہے، اور یہ قانون ہے کیا کہ المغرور یرجع الی من غرہ، کہ یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو شخص اگر کسی سے دھوکہ کھاتا ہے تو جو دھوکہ دے اسی کے ساتھ رجوع کرے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر مولا بھی وہی بیچارہ، اس کو دھوکہ دیا ہے عبد نے، تو لہٰذا وہ عبد ہی ذمہ دار ہوگا. واضح انشاءاللہ. وَإِن رَجَعَ الْمُقْتَرِ الْعَبْدُ بعد عتق. اب سنیے، اب یہاں پر اب تک صورتحال کیا تھی کہ سامنے والا قرض دینے والا یہ کس سے مانگ رہا تھا؟ مولا سے. اب اگر قرض دینے والا یہاں مولا سے نہیں مانگ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اختیار دیا تھا شریعت نے کہ غلام سے بھی چاہے تو رجوع کر لے، چاہے تو مولا سے. اب کیا ہے، نہیں غلام کے پاس، اب مولا کے پاس نہیں کہہ رہا کہ غلام سے لیں گے ہم، وہ کیا کہہ رہا ہے، غلام کے پاس رجوع کر رہا ہے. لیکن کب؟ اس صورت، اس وقت کہ جب غلام آزاد ہو گیا ہے، بعد عتقہ. وَإِن رَجَعَ الْمُقْرِضُ عَلَى الْعَبْدِ، ہاں مقرض قرض دینے والا رجوع کر رہا ہے عبد کی طرف، لیکن کب؟ بعد عتقہ، بعد عتق العبد، غلام آزاد ہو چکا ہے. وَيَسَارِهِ، اور اس کو وہ پیسے والا بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ فَلِلْعَبْدِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَوْلَى. تو یہاں پر اب مولا کے عبد کو چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، رجوع کرے مولا کی طرف، جائے اور مولا سے پیسہ مانگے. ٹھیک ہے، کہ تم مجھے پیسہ دو تاکہ میں اس کے قرض کی ادائیگی کر سکوں. کیوں؟ لے استقرار طلب یدہ، اس لیے کہ اب نہیں یہ آزاد ہوا ہے، مگر جب قرض لیا تھا تو اس وقت قرض کا مالک کون تھا؟ مولا مالک تھا. اور طلب کس نے کیا تھا؟ قرض تصرف کس نے کیا تھا؟ مولا نے کیا تھا. تو بھائی اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ جانتا بھی تھا کہ قرض کا مال ہے. تو اس وقت کیا کرے گا؟ گویا کہ تو قرض اس نے لیا تھا، وہ اس نے خرچ کیا، لہٰذا مولا پیسے دے گا عبد کو، اور عبد پیسے دے دے گا کس کو؟ مقرض کو. واضح انشاءاللہ. الا ان یکون، مگر یہاں پہ بھی کیا ہے، ذمہ دار عبد ہو سکتا ہے ایک صورت میں، کیا؟ الا ان یکون قد غر المولا، مگر یہ کہ اگر دھوکہ دیے ہو تو عتق کے بعد کون دے گا ذمہ دار ہوگا؟ عبد ذمہ دار ہوگا. الا ان یکون قد غر المولا، مگر یہ کہ غر العبد المولا، کہ اگر عبد نے، غلام نے مولا کو دھوکہ دیا ہو. ہاں، کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ بان المال الذی استدانہ هو للمولا، یہ کہہ کر کیا، یہ کہہ دیا ہو، سمجھے کہ جب قرض لیا تو کہہ کہ نہیں یہ تو مال تمہارا ہی ہے، اور اس نے سمجھایا تھا کہ یہ میرا ہی مال ہے، اور اس نے اپنا مال سمجھ کے استفادہ کر لیا. ٹھیک ہے، اب عتق کے بعد رجوع کیا اس نے صاحب دین نے. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں جو مال اس نے، آپ نے موبائل اس نے چلایا تھا اور موبائل کو توڑا تھا، یا موبائل آپ استعمال کر رہے تھے، وہ مال دراصل آپ کا نہیں تھا، وہ ہم نے قرض لیا تھا. اس وقت ذمہ دار کون ہوگا؟ عبد ہی ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے، فلا رجوع علی العبد علی المولا. تو یہاں پر عبد کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہے مولا کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.